دعوانا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حافظوں کی حمد و ثنا کی جاری کرائی اللہ نے یہ ہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام کارگار نبوت خاتم الانبیاء و رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر عزت عید الاضحیٰ کا آج مبارک دن ہے۔ ابھی بھی الحمدللہ ہم عید کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ حکم الحاکمین اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں۔ ہم نے اتنی تکبیریں کیوں پڑھی ہیں اور عید کے اتنے بڑے اجتماع میں ہر رکعت سے پہلے جو 7 اور 5 مرتبہ ہم اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہتے ہیں اور پھر ان دنوں میں بھی تکبیرات کا دورہ چلتا رہتا ہے، اس کے پیچھے ایک حکمت ہے اور وہ حکمت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جانی چاہیے کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے۔ ہم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں، جیسے مجرم اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اپنے جرم کا اعتراف کر لیتا ہے کہ یا اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ اللہ کے بڑے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میرے رب کا حکم آ جائے وہاں سر جھکا دو، جہاں میرے پیغمبر کی بات آ جائے وہاں سر جھکا دیں۔ آج قربانی کا دن ہے، آپ 1 لاکھ 2 لاکھ کی گائے کریں گے قبول ہے، آپ 4 لاکھ کا ایسا جانور کریں جو اللہ کے نبی نے نہیں کیا وہ قبول نہیں ہے۔ کوئی شخص بازار سے جا کے ہرن خرید کے لے آئے اور اس کی قربانی کرے گا، قبول نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کی کامیابی کا راز اور ذریعہ ہے، ایک اللہ کا فرمان اور دوسرا میرے پیغمبر کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی بھی عمل کی قبولیت کی 3 شرطیں ہوتی ہیں، ان تینوں کو آپ اچھی طرح یاد کریں۔ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اللہ کے لیے ہو، کوئی دکھلاوا کوئی شہرت۔ اس لیے ہم بڑی عاجزانہ اپیل کیا کرتے ہیں کہ یہ اپنے جانوروں کی تصویریں لے کے فیس بک پہ نہ چڑھایا کریں، یہ تو عمل یہیں پہ برباد ہو کے رہ گیا۔ یہ ریاکاری کا جو شبہ اور شائبہ امت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا عرصہ پہلے اس سے اپنی امت کو ڈرایا ہے اور آپ نے فرمایا انی اخاف، مجھے سب سے زیادہ جو ڈر ہے، اخوف ما اخاف علی امتی الشرک الریا الشرک الاصغر، سب سے زیادہ مجھے ڈر یہ ہے کہ لوگ ریاکاریاں کریں، نمود و نمائش ہوگی، دکھلاوے آ جائیں گے لوگوں کے اعمال میں۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کریں آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں، محبت کریں اللہ کے لیے، نفرت کریں اللہ کے لیے، تعلق رکھیں اللہ کے لیے، تعلق توڑیں اللہ کے لیے، آپ دیں تو اللہ کے لیے، آپ روکیں تو اللہ کے لیے، آپ جائیں تو اللہ کے لیے، آپ رک جائیں تو اللہ کے لیے۔ یہ اصل توحید ہوتی ہے کہ میری زندگی کے تمام تر معاملات اپنے رب کے حکم کے تابع ہو جائیں، بس۔ دوسری چیز یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہونے چاہیے۔ آج اگر کوئی شخص جانور کو لٹا کے پوری سورہ یاسین پڑھ کے اس کے گردن پہ چھری چلا دے اور بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھے گا، جانور حرام ہو جائے گا، حالانکہ اس نے تو قرآن پڑھا ہے۔ سورہ یاسین کیا وہ پورا قرآن پڑھ دے، اس کی قربانی رائے گاہ اور ضائع چلی جائے گی، کیونکہ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ آپ نے جانور کی گردن پہ پاؤں رکھا تھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے میرے پیغمبر نے اپنے ہاتھوں سے اپنے جانوروں کو ذبح کیا۔ لہذا جو اس طریقے اور سنت پہ جانور قربان کرے گا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی۔
تو تیسری چیز یہ ہوتی ہے، سب سے پہلے نمبر پہ وہ کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے بس۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ دعا کریں اللہ ہمیں پوری زندگی اپنے پیغمبر کی سنتوں پہ گزارنے کی توفیق دے دے۔ بہت بڑا اجتماع ہے، ہم ایسے موقعوں پہ یہ بات ضرور کیا کرتے ہیں۔ سنت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے نبی کے طریقوں کو اپنا لو۔ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، میرے نبی کی نماز کیسی تھی، میرے نبی کی قربانی کیسے تھی، میرے نبی کے شب و روز کیسے تھے، میرے نبی کا رات کو سونا کیسا تھا، میرے نبی کا رات کو اٹھنا کیسا تھا، میرے نبی کی تہجد کیسے تھی، نوافل کیسے تھے، معاملات کیسے تھے، اخلاق کیسا تھا، بیویوں سے تعلق کیا تھا، بچوں سے پیار کیسے تھا۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرو، میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میری اور آپ کی زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ آپ تو جانوروں سے پیار کرتے تھے، آپ نے تو ہمیں وہ دروس دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانور کے سامنے چھری تیز نہ کرو۔ ایک صحابی کو دیکھا وہ جانور کے سامنے چھری تیز کر رہا ہے اور جانور اس کی طرف دیکھ رہا ہے، تو آپ نے فرمایا کیا تو اسے ایک سے زیادہ موتیں دینا چاہتا ہے؟ ایک تو وہ تیری چھری دیکھ کے ہی بیچارہ موت مر رہا ہے، اور دوسرا پھر اس کی گردن پہ چھری چلائے گا۔ جانور کے سامنے جانور کو ذبح نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء۔ اسلام کی یہ خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ نے ہر چیز کے ساتھ اچھا تعلق کرنے کا تمہیں حکم دے رکھا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ خامد اپنی بیوی سے اچھا تعلق قائم کرے، بیوی اپنے خامد کے ساتھ اچھی زندگی گزارے، رشتہ داروں سے اچھے تعلق قائم کرو، اپنے دوست احباب سے اچھے تعلق رکھو، اپنے نمازیوں کے ساتھ اچھے تعلق رکھو، اپنے اماموں کے ساتھ اچھے تعلق رکھو، اپنے معاملات بالکل صاف اور کلیئر کر لو۔ حقوق العباد میں کبھی بھی کمی کر کے اللہ کے سامنے نہ چلے جانا۔ یہ نمازوں کی کمی اللہ معاف کر دیں گے، یہ روزوں کی کمی اللہ معاف کر دیں گے، یہ حج کی کمی اللہ معاف کر دیں گے، یہ صدقات و خیرات کے اعمال کی کمیاں اور قطعیاں اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنا اگر کسی شخص کا اس دنیا میں 1 روپیہ بھی دینا ہوگا اللہ اس بندے کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے۔ اپنے معاملات کو بالکل صاف کریں۔ یہ قربانی کا درس جو ہے نا، یہ قربانی کے دروس اور مقاصد اور آداب جو ہیں یہ ہمیں یہ سب کچھ سکھلاتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ اس بکری کو سینگ دے دے گا جس کے دنیا میں سینگ نہیں تھے، اور اس کو اس بکری نے سینگ مارا تھا جس کو سینگ ملے ہوئے تھے، اس کے سینگوں کو توڑ دیا جائے گا اور اس کو سینگ دے کے اللہ اس کو کہیں گے اپنا بدلہ لے لے۔ حالانکہ قیامت کے دن جانوروں کا حساب نہیں ہونا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ ان جانوروں کو اللہ حکم دے گا یہ سارے کے سارے مٹی بن جائیں گے، تو ان کو مٹی میں بنتا ہوا دیکھ کے کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، ہائے کاش میں بھی مٹی ہوتا، آج میرا بھی حساب نہ ہوتا۔ لیکن اس کو اللہ کھڑا کر رہا ہے۔ ایک کنترا مقام ہے، بخاری شریف میں روایت کا اشارہ ہے، یہ وہ پل ہے جس پل پہ اللہ ہر اس بندے کو روکے گا جس نے دنیا میں کسی کا حساب دینا ہوگا۔ اپنے نیک اعمال کی بدولت یہ پل صراط بھی گزر گیا، جنت کی ہوا بھی آ رہی ہے، جنت کی خوشبو بھی آ رہی ہے، جنت کا نظارہ بھی کر رہا ہے، جنت کو دیکھ بھی رہا ہے، داخلہ بھی عین ممکن ہے، لیکن اللہ اس کو یہاں روک لیں گے۔ آ جاؤ اس مقام پہ، جنہوں نے کسی کا کچھ نہیں دینا وہ تو بائی پاس جنت کا رستہ اختیار کر لیں، اور جنہوں نے دینا ہے آؤ اس کنترا پل پہ کھڑے ہو جاؤ۔ جب تک تم ایک دوسرے کے معاملات کلیئر نہیں کرتے اس وقت تک تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ کسی کو زبان سے تکلیف دی ہے، آج عید کا دن ہے، اس سے معذرت کرو۔ کسی سے تعلق توڑا ہوا ہے، میں نے کل خطبے میں بھی یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کی تھی، صحیح مسلم کی روایت ہے اور صحیحین کی روایات میں شک و شبہ بھی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دن سے زیادہ اگر کسی نے کسی سے تعلق توڑا ہوا ہے دنیاوی نقطہ نظر سے، ایک ہے میری کسی سے ناراضگی اس لیے ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے، وہ بدعتی ہے، وہ مشرک ہے، وہ کافر ہے، وہ اللہ اور اللہ کے دین کا استہزاء اور مذاق کرنے والا ہے، یہ ایک الگ بات ہے۔
दुनियावी नुक्ता नज़र है, कोई पैसा है, कोई माल है, कोई लेन देन है, कोई तिजारत के मसाइल हैं, रिश्ता लेना था देना था नहीं हुआ, ताल्लुक़ तोड़ दिया, ऐसे टूटे हुए ताल्लुकात अगर 3 दिन से ज़्यादा गुजर जाए अरसा, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये बंदा इधर फौत होता है और सीधा ही फरिश्ते उठा के इसे जहन्नम में फेंक देते हैं। कोई हिसाब नहीं तेरी नमाज़ों का, कोई हिसाब नहीं तेरी कुर्बानियों का, कोई हिसाब नहीं तेरे सदक़ात व खैरात का, कोई हिसाब नहीं तेरे ज़िक्र व अज़कार का, कोई हिसाब नहीं तेरे उम्रे और हज्जों का। सब कुछ रहेगा और बर्बाद होकर रह जाएगा कि तूने अल्लाह की नाफरमानी करते हुए मखलूक से 3 दिन से ज़्यादा ताल्लुक़ क्यों तोड़ दिया था। अगर मैं और आप चाहते हैं अल्लाह मुआफ़ कर दे, तो फिर हम लोगों को मुआफ़ करना सीखें, फिर रिश्तेदारों को मुआफ़ करना सीखें, फिर जो हमारे ऊपर जुल्म करता है उसको मुआफ़ करना सीखें, जो हमारे साथ ज़्यादती करता है उसको मुआफ़ करना सीखें। आपने सुना पढ़ा सीरत इब्राहीम में ये बातें गुजरती रहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बाप है, मुशरक है, काफिर है, बुतों का पुजारी भी है, बुतों का फरोशी भी है, बुत फरोशी भी करता है, बुत पूजता भी है, ज़माने में बुत फैलाता भी है, शिरक को फैलाने का ज़रिया भी है। जिस नैनवा और बाबिल बस्ती में इब्राहीम ने आंखें खोली थी 15,000 से ज़्यादा बुतों की इबादत हो रही थी, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंतहाई प्यार और मोहब्बत से अपने बाप को अक़ीदा तौहीद समझाने की पूरी कोशिश की। उनकी सीरत और सूरत से हमें सबक हासिल करना है भाई। अल्लाह के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अपने वालिदैन को छोड़ा, घर बार छोड़ा, अपना इलाका छोड़ा, वहाँ से हिजरत की। 1000 किलोमीटर का सफ़र इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पैदल किया। पूरी ज़िंदगी इब्राहीम लोगों को दीन की दावत देते फिरे, कोई बंदा ईमान नहीं लाया और कोई बंदी इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ईमान नहीं लाई। मेरा काम और आपका काम है दावत देना। हिदायत मेरे रब के हाथ में है, वो ना चाहे कोई नहीं दे सकता। ये जो कहते हैं ना, जिसको चाहा दर पे बुला लिया और जिसे चाहा अपना बना लिया, इन बेचारों को क्या पता। अल्लाह के नबी अपने चचा के पास हैं, मौत का वक्त है, इधर अबू जहल बदबख्त है, अबू सुफियान भी बैठा है, इधर मेरे नबी बैठे हैं। फरमाया या अम कुल ला इलाहा इल्लल्लाह। अब मेरे चचा एक दफ़ा ज़ुबान से कलमा पढ़ दो, मैं क़यामत के दिन रब के सामने तेरी सिफारिश कर दूंगा। इधर वो बदबख्त कह रहे हैं, अबू तालिब, अबू लहब, अबू जहल, सारे नहुस्तों से भरे हुए लोग। कहा क्या तू अपने दादा का दीन छोड़ के मरेगा? अच्छा, बड़ी माजरत से हमने तो ये भी पढ़ा, हमने तो ये भी सुना कि निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। भाई निगाहों से तकदीरें नहीं बदलती। ये जो हमारे नज़रिए गलत बने हुए हैं ना, कि बस पीर के हाथ पे हाथ रखा तो बेड़ा पार हो गया, जिसको मेरे पीर ने देख लिया, नज़रें मिला ली, बस उसका बेड़ा पार हो गया। बेड़ा इंसान का पार होगा अक़ीदा तौहीद से, बेड़ा पार होगा नबी की बात मानने से, बेड़ा पार होगा सजदे करने से, बेड़ा पार होगा ज़कात देने से, बेड़ा पार होगा हज्जे करने से, बेड़ा पार होगा सदकात करने से, बेड़ा पार होगा कुर्बानियाँ करने से, बेड़ा पार होगा अपने रब को रो रो के मना लेने से, वगरना किसी के ज़रिए क़यामत के दिन बेड़ा पार कोई नहीं होगा। सीधी बात है। अब आप कह रहे हैं चाचा कलमा पढ़, अबू जहल बदबख्त कहता है कि तू अपना दीन छोड़ के मरेगा, अपने दादा और परदादा का दीन। आज यही बीमारियां इस उम्मत में भी मौजूद हैं। हमारे ख़ानदान में ये है, हमारे रिश्तेदारों में ये है, हमारे कुंबे कबीले में ये है, मेरा बाबा ये करता था, मेरा दादा ये करता था। ये तो हम कब से देख रहे हैं, ये तो हम कब से सुन रहे हैं, ये नए नए मसले कहाँ से खड़े हो गए। भाई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात पहुँच जाए तो सीरत इब्राहीम का और सीरत अम्बिया का खुलासा ये है कि अल्लाह के हुक्म के सामने फ़ौरन सर झुका दो। बस नहीं पढ़ा कलमा उसने, और आखिरी जो कलमा उसकी ज़ुबान से निकला था, उसने कहा अना अला मिल्लत अब्दुल मुत्तलिब, मैं तो अब्दुल मुत्तलिब के दीन पे मर रहा हूँ। अल्लाह के नबी की आंखों से आंसू आ गए कि चचा मेरा कलमा ना पढ़ सका। यहाँ कहते हैं जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन सबसे हल्का अज़ाब मेरे चचा को होगा, जिसने सारी ज़िंदगी मेरे साथ तामुन किया, वो मेरा दिफा करता रहा। उसका हल्का सा अज़ाब क्या होगा कि अल्लाह मेरे चचा को क़यामत के दिन जहन्नम की जूती पहना देगा और उसकी गर्मी से उसका दबाव खोल के उसकी जूती में गिर जाएगा। डरिए उस जहन्नम से, उस आग से। तो भाई आमाल ये इंसान की कामयाबी का ज़रिया है।
آج ہم نے انشاءاللہ قربانیاں کرنی ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جس کے پاس طاقت ہے اور وہ قربانی نہیں کر رہا، اس کو رب سے ڈرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے جس کے پاس طاقت ہے اور وہ قربانی نہیں کرتا۔ بیٹیوں کی شادیوں پہ لاکھوں کروڑوں اڑانے والے وہاں سے تھوڑا سا ایسا جانور خرید کے لاتے ہیں جو 20 سے 25 ہزار میں گزارا کر جائے، اور کچھ کہتے ہیں جی قرض بڑا ہے، میری دکان کے مسائل بڑے ہیں۔ او بھائی، سنت ابراہیمی کو تازہ کرنے لگے ہو۔ ابراہیم نے اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری پھیری تھی، ہم آج جانور کی گردن پہ چھری پھیرتے ہوئے بھی ہچکچا جاتے ہیں کہ کتنے کا خریدنا چاہیے اور کتنے کا نہیں۔ عیب دار جانور کو اللہ قبول نہیں کرتے۔ سبق سیکھو ان چیزوں سے۔ عیب والا جانور اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو جس مال سے ہم نے جانور خریدا تھا، اگر اس میں کوئی حرام کا شبہ ہے تو قبول ہو جائے گا۔ اگر میرے اعمال میں عیب ہے تو قبول ہو جائیں گے۔ اگر میرے چہرے پہ عیب ہے تو قبول ہو جائے گا۔ میں یہ چہرہ قیامت کے دن اپنے نبی کو دکھا لوں گا، میں یہ چہرہ اپنے رب کے سامنے لے آؤں گا، میں اپنے اعمال لے کے رب کے سامنے کھڑا ہو جاؤں گا۔ کیا میرے اعمال اتنے ہیں اور ایسے ہیں کہ اللہ کے سامنے میں کھڑا ہوں تو مجھے شرم نہ آئے؟ اس لیے اپنے اعمال کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اخلاق کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی عبادات کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے مالوں کو بھی پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنی اولادوں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھروں کو پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ شاید اسی لیے میرے نبی یہ سورہ اعلیٰ تلاوت کرتے تھے عید کی نماز میں کہ سب یہ پیغام سن لیں، کامیاب صرف وہ آدمی ہے جس نے اپنا دل بھی پاک کیا، اپنے آپ کو بھی پاک کیا، اور وہ رب کے سامنے نمازیں پڑھتا پڑھتا چلا گیا۔ یہاں کہتے ہیں نماز دل کی، پردے دل کے۔ بہرحال بھائی، آج ہم نے سنت ابراہیمی کو تازہ کرنا ہے۔ جب آپ جانور کی گردن پہ چھری پھیریں گے نا، اس وقت ذرا اوپر کھڑے ہو کے تھوڑا سا نظارہ کر لیجئے گا، جانور تڑپتا کیسے ہے، جانور بولتا کیسے ہے، جانور کی رینگیں کیسے نکلتی ہیں، اس کے خون کے فوارے کیسے چلتے ہیں، وہ کیسے تڑپ تڑپ کے اپنے رب کے پاس جاتا ہے۔ یہ جوان جانور ہے، عین جوانی کی عمر کو ہے، اسی لیے بوڑھے جانور کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے، عیبدار جانور کی قربانی اللہ قبول نہیں کرتے۔ اس جانور کے پاس کھڑے ہو کے ذرا اپنی موت کو تھوڑی دیر کے لیے یاد کر لیجئے۔ پھر اس قربانی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سبق بھی دیا ہے کہ ہم اپنے اندر یہ عزم مصمم پیدا کریں، پختہ عہد پیدا کریں کہ یا اللہ، آج میں تیرے حکم پہ جانور قربان کر رہا ہوں، اس عہد کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ اور اس کی ارادے کے ساتھ کہ تیرے دین کے لیے مجھے جو کچھ قربان کرنا پڑا میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپنی جان کیوں نہ ہو، اپنی اولاد کی جان کیوں نہ ہو۔ بہرحال وقت کافی ہو گیا، چونکہ میں نے آگے بھی جانا ہے۔ اس قربانی سے سبق سیکھیے، رشتہ داروں کو گوشت دینا ہے، فقیروں کو دینا ہے، غریبوں کو دینا ہے، دوسروں کو کھلانا ہے، خود بھی کھلانا ہے۔ یہ اظہار اور جذبہ پیدا کرنا، یہ بھی قربانی کا ایک بہت بڑا مقصد ہے۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ کرنا، یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو جو اللہ نے ہمیشہ کے لیے تازہ کیا تھا، یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ قربانی کے اندر بہت بڑا درس یہ ہے، میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی زوجہ محترمہ سیدہ ہاجرہ کو کہا تھا یہ دودھ پیتا بچہ ہے، اس کو لے کے ہم نے جانا ہے، وہاں مکہ میں چھوڑنا ہے، جس کو آج مکہ شہر کہا جاتا ہے، وہ بے آب و گیا وادی تھی۔ اللہ کے حکم پہ شیر خوار بچے کو، اس عورت کو ایسی وادی میں چھوڑا جہاں پانی نہیں ہے، وہاں کھانا نہیں ہے، وہاں دانا نہیں ہے، کسی کا آنا اور جانا نہیں ہے، زندگی باقی رہنے کی کوئی صورت نہیں تھی، لیکن اللہ کے حکم پہ اس عورت نے بھی مان لیا، ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے بچے کو وہاں جا کے چھوڑ دیا۔ یہی بچہ جب جوان ہوا تھا تو اللہ کے حکم پہ اس کی گردن پہ چھری پھیری تھی۔ ہمیں بھی یہ قربانیاں دینے سے پہلے سبق یاد کرنا ہے، ہم اپنی اولادوں کو دین کے لیے وقف کر لیں۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں جا کے چھوڑا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اشارہ دیا ہوا تھا، دور کھڑے ہو کے اپنی اولاد کو دیکھ کے کہا تھا یا اللہ، میں اپنی اولاد کو اس لیے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مجھے پتہ ہے تو نے بتایا ہے کل کو تیرا گھر یہاں پہ تعمیر ہوگا، میری اولاد یہاں رہے گی تو نمازی بن جائے گی۔ مسجدوں کے پڑوس اس لیے تلاش کرو کہ میری اولاد نمازی بن جائے۔ اپنے بچوں کو قرآن پڑھاؤ،
اپنے بچوں کو نبی کا فرمان پڑھاؤ، تب جا کے کامیابیاں ہیں۔ یہ بچے جب دنیا سے آپ جائیں گے تو میرے اور آپ کے لیے دعائیں کریں گے، قبر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ تو قبر میں چلا جاتا ہے لیکن قیامت تک اس کی نیک اولاد کی وجہ سے اللہ اس کے نامہ اعمال میں اضافے کرتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ کا ملاکمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قربانی کے صحیح مقاصد کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور صحیح معنوں میں اللہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی والے دن اور عید الفطر والے دن خصوصی ترغیب دیا کرتے تھے عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی کہ صدقہ کرو اور صدقے کے ذریعے اپنے آپ کو جہنم سے آزاد کروا لو۔ میں بھائیوں سے گزارش بھی کروں گا کہ دعا سے پہلے ذرا جلدی سے آپ کے سامنے آئیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جب آپ نے اپنی صحابیات مطہرات کو یہ حکم دیا تھا تو فرماتی ہیں ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ عورتوں نے اپنے زیور پھینکے تھے، اپنی بالیاں اتار دی تھیں اور کنگن تک اتار کے اللہ کے نبی کی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں ڈال دیے تھے، کیونکہ آپ نے فرمایا جہنم سے بچو چاہے تمہیں یہ اپنے زیور ہی صدقہ کر کے کیوں نہ بچنا پڑے۔ لہذا صدقہ و خیرات اس دن کا خصوصی عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں وہ جذبے اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق دے کہ جن جذبوں کی خاطر ہم جانور کی گردن پہ چھری پھیرتے ہیں، ہمیں وہ قربانیاں اللہ سیکھنے کی توفیق دے جو قربانی اللہ چاہتے ہیں۔ وقت کی قربانی ہو، مال کی قربانی ہو، اولاد کی قربانی ہو، اپنی جان کی قربانی ہو، اور سب سے بڑی کل بھی اشارہ کیا اپنی خواہش کی قربانی ہے۔ بھائی اپنی خواہش کو قربان کرنا سیکھ لو، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں جس نے اپنی خواہش کو قربان کرنا سیکھ لیا میں نے جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی خواہشات کو بھی قربان کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اس کی ہم چھوٹی چھوٹی مثالیں دیا کرتے ہیں۔ فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ کا دل کرتا ہے میں سویا رہوں، اپنی اس خواہش کو قربان کرنا سیکھو۔ آپ کے پاس مال ہے، آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے، ادھر کوئی فقیر آیا ہے، آپ کا دل نہیں کرتا کہ میں اس کو دوں، آپ کی خواہش ہے کہ میں اپنے استعمال میں کر لوں، اپنی خواہش کو قربان کرنا سیکھو۔ یہ جو ہم اپنے چہرے سے سنت ہٹا لیتے ہیں یہ بھی صرف اپنے دل کو راضی کرنے کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جب دل کرے کہ میں نائی کے سامنے جا کے اپنی داڑھی مڑوا دوں، وہاں اپنی اس خواہش کو قربان کر دو۔ یہ جانور کے گلے پہ چھری پھیرنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے آپ پہ، اپنی انا پہ، اپنی میں پہ اور اپنی خواہش پہ چھری پھیرنا بہت مشکل ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ بھی چھری چلانے کی توفیق نصیب فرمائے اور خواہشات کو اپنی رضا کے لیے قربان کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم يا شافي الامراض واشف مرضانا ومرضى المسلمين یا اللہ تمام روحانی جسمانی بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، یا اللہ قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، یا اللہ ہمارے گھروں میں مال جان اولاد بیوی بچوں میں سب میں برکتیں نصیب فرما، یا اللہ ہمارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے اس اجتماع میں اس لیے شریک ہیں کہ تو ہمارے گناہوں سے صرف نظر کر لے اور ہمارا جنت کا داخلہ مسلمہ کر دے، یا اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کا داخلہ نصیب فرما دے، ہمارے مائی باپ دوست احباب رشتہ دار والدین اساتذہ گرامی جو اس دنیا سے چلے گئے اللہ اپنی خاص رحمت سے سب کو معاف فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما دے، قبروں کو جنت کے باغ بنا دے، جنت کی ہوائیں فضائیں نصیب فرما، یا اللہ جنت کے لباس نصیب فرما، جنت کے اعلیٰ ترین مقام نصیب فرما، یا اللہ آج قربانیاں جو ہم کریں گے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، یا اللہ ہمیں سنت رسول کا متبع بننے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ سنت رسول پہ پوری زندگی چلنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ایمان اسلام احسان کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، یا اللہ ہم اس دنیا سے جائیں تو تیری رضا ہو، یا اللہ ہمیں سعادت کی زندگی شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ اپنے پیغمبر کے دست شفقت سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما، یا اللہ جنت الفردوس میں اپنے نبی کا ساتھ نصیب فرما، یا اللہ نیک لوگوں اور نیکی سے محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ایمان اسلام
قرآن کو ہمارے دلوں کا نور بنا دے۔ یا اللہ پرفتن دور ہے، ظاہری باطنی تمام فتنوں سے محفوظ فرما۔ یا اللہ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی تشریف فرما ہیں، یا اللہ ہم سب کی زندگیوں میں برکتیں نصیب فرما۔ یا اللہ گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ حاسدوں کی حسد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ شریروں کے شر سے محفوظ فرما۔ یا اللہ گھروں میں پرسکون اسلام اور ایمانی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ مسلمانان عالم کے حالات پہ رحم فرما۔ یا اللہ کشمیری بھائی پریشان ہیں، یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، ان کے شہیدوں کی شہادتوں کو قبول فرما، ان کے زخمیوں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ان کے قیدیوں کو رہائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی اس پریشانی کو ہمیشہ کے لیے دور فرما دے۔ یا اللہ اسلام اور ایمان کی نصرت اور مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ اسلام کا بول بالا فرما دے، اسلام اور مسلمانوں کو عزت نصیب فرما۔ یا اللہ فتح سے ہمکنار فرما۔ یا اللہ ان دشمنوں کو نیست و نابود فرما۔ ہماری مساجد، ہمارے مدارس، یہ دین کے قلعے، یہ دین کی عمارتیں، یا اللہ یہ جہادی لشکر، یہ جہاد کی دعوتیں، یا اللہ تیرے اسلام کی سربلندی کی کوششیں اور کاوشیں جو ان میں رکاوٹیں پیدا فرماتا ہے، یا اللہ اس کو تباہ و برباد فرما۔ یا اللہ ان کو ان کے اسلحہ سے ہلاک فرما دے۔ یا اللہ یہود و نصارہ کی سازشوں کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ تیرے سامنے بزرگ تشریف فرما ہے، تو چٹی داڑیوں کی بڑی حیا کرتا ہے، یا اللہ ہماری ان سفید داڑیوں کی حیا میں ہم سب کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ اٹھے ہوئے ہاتھ تو خالی لوٹائے تو شرم محسوس کرتا ہے، یا اللہ ایسے بچے بھی ہیں جن سے کبھی گناہ نہیں ہوا، ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم سیاہ کار ہیں، یا اللہ ہماری نہیں اپنی رحمت کو دیکھ کے فیصلے فرما دے۔ یا اللہ ان بچوں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ آج ہمیں اس پورے مجمع کو اس جہنم سے آزادی نصیب فرما کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دے۔ آج کا دن بڑا افضل دن ہے، یا اللہ اس کی افضلیت کا تقاضا ہے کہ تو ہم سب کو معاف فرما، ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہماری نیکیوں کو قبول فرما، ہمارے ان جذبوں کو قبول فرما، سنت ابراہیمی کا پیروکار بنا، اپنے نبی کی سنت پہ چلنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقت نماز واجبات مسجد میں پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمارے ان ٹوٹے پھوٹے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اللہم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔